صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کہ ہرس ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹا ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بیلا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو افضلیت عطا کی ہے وہ انسانوں کو عطا کی ہے، اور یہ افضلیت جو عطا کی گئی ہے انسانوں کو یہ کس بنیاد پر عطا کی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید میں 4 قسمیں کھا کر کے ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کی قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینین کی اور اس امن والے شہر مکہ معظمہ کی، کہ میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہوں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فضیلت دی ہے، انسان کا چہرہ تمام مخلوقات سے افضل چہرہ ہے، انسان کا سوچنا تمام مخلوقات سے افضل ہے، انسان کا چلنا تمام مخلوقات سے افضل ہے، انسان کا دیکھنا تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات پر انسان کے عقل کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، چہرے کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، چلنے کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، بولنے کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ منطقیوں کے یہاں انسان کو حیوان ناطق ہی کہا جاتا ہے کہ بولنے والا انسان۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات پر ہر طریقے سے فضیلت دی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کے ایک شاگرد نے، آپ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ معاملہ قاضی کے یہاں پہنچا، تمام وقت کے علماء نے کہہ دیا کہ بھائی طلاق پڑ گئی، طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی انسان چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان چاند سے زیادہ خوبصورت، چاند سے زیادہ چمکنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک شاگرد کھڑے ہوئے اور کہا طلاق نہیں پڑی ہے۔ کہا آپ فرماتے ہیں کس طریقے سے طلاق نہیں پڑی؟ دلیل دیجیے۔ اور انہوں نے ترنت دلیل میں یہی آیت پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ چاند بھی انسان سے اچھا نہیں، سورج بھی انسان سے اچھا نہیں، بادل بھی انسان سے اچھا نہیں، کوئی بھی شے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین میں پیدا کر دیا ہے وہ انسان سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیچھے ایک اور چیز لگا دی ہے، وہ ہے موت۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی خدا کو ماننے والا ہو یا خدا کا منکر ہو، کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو یا آپ کا منکر ہو، کوئی اللہ کو 3 خدا کہتا ہو، کوئی سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنے والا ہو، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہو، خواہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب بتائیے موت کے معاملے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، وہ صرف ایک ہی جواب دے گا کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت پر، اپنے متعینہ وقت پر انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ موت ہر جاندار کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے، موت سے ہر شخص بھاگنا چاہتا ہے، لیکن موت اس کے متعینہ وقت پر اس پر طاری ہو جاتی ہے، خواہ وہ بنگلوں میں رہنے والا ہو، دیہاتوں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، خواہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتوں میں رہنے والا ہو، خواہ وہ عالم ہو، جاہل ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، موت ہر شخص پر طاری ہونی ہے۔ اس کے متعینہ وقت پر جب موت آ جائے گی تو 1 سیکنڈ نہ آگے آئے گی اور نہ ہی پیچھے آئے گی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا اے آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ تو اس قدر نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس قدر رونے لگتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ سنو لوگوں، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل ہماری آسانی سے طے ہو گئی، اگر یہ منزل میں ہم کامیاب ہو گئے، اگر ہم اس منزل میں فلاح و بہبود پا گئے تو اس کے بعد کی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان ہوں گی۔ لیکن اگر ہم اس منزل میں پھنس گئے تو اس کے بعد کی تمام منزلیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گی۔ موت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ارشاد کیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے نیچے اتار دے۔ آپ کے بیٹے نے عرض کیا اے ابو جان، آپ تو اتنی بڑی سلطنت کے پر حکومت کرنے والے ہیں، آپ تو مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، آپ کو کیوں ہم نیچے اتار دیں؟ حضرت عمر نے عرض کیا مجھے نیچے اتار دے۔ جب حضرت عمر کو نیچے اتارا گیا تو وہ اپنا چہرہ مبارک زمین پر رگڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ ربا مجھے معاف کر دے، اگر آج تو نے معاف نہ کیا تو حضرت عمر سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر جو بہت بڑی سلطنت کے حکومت کے مالک ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی ہے، وہ اپنے آخری وقت میں اپنا چہرہ مبارک زمین پر رگڑتے ہوئے معافی چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو چلتے پھرتے گناہوں میں ملوث ہیں، ہم تو جاگتے اٹھتے گناہوں میں ملوث ہیں، ہم سے گناہ ہو جایا کرتا ہے لیکن ہمیں کوئی خبر ہی نہیں۔ وہ جیسے اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، لیکن اپنے آخری وقت میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ موت بہت ہی اس کے بعد جو دوسری منزل ہماری ہے وہ ہے قبر کی منزل۔ قبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا میں اچھے کام کیے رہتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر صرف کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر اس کا اس طریقے سے استقبال کرتی ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں اس کا استقبال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، کیونکہ اس سرزمین پر میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ معزز شخص تو میرے نزدیک تو ہی تھا، لہذا جب تم مجھے سپرد کر دیا گیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ حد نگاہ تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کے لباس اسے پہنا دیے جاتے ہیں، جنت کے کپڑے اسے پہنا دیے جاتے ہیں، جنت کے فرش اس کے لیے بچھ جاتے ہیں اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو سو جا، جس طریقے سے ایک دلہن اپنے قبر میں سوتی ہے اس طریقے سے سو جا۔ لیکن جب کوئی فاسق و فاجر شخص اس قبر میں دفن ہوتا ہے اور وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کیا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑ کر اس سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا نہیں لاتا ہے، جب وہ قبر کے اندر داخل ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض شخص، سب سے زیادہ ناپسند شخص تو ہی تھا، اب تو آ گیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں۔ قبر اس کو اس طریقے سے دباتی ہے کہ بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف میں اور دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں گھل جاتی ہیں۔ اس پر 2 اندھے بہرے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک پیٹتے رہتے ہیں، اس کو قیامت تک سزا دیتے رہتے ہیں۔ اس کی چیخ و پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزر رہے تھے، راستے میں کچھ قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے وہ سواری بھدکنے لگی، کودنے لگی۔ آپ نے عرض کیا کہ کوئی ہے جو بتائے گا کہ اس قبر میں کون لوگ دفن ہیں؟ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول، اس قبر میں جو دفن ہوا ہے وہ مشرک دفن ہوا ہے، وہ شرک کی حالت میں دفن ہوا ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اس قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اللہ سے دعا کرتا کہ اس کے عذاب کی کچھ جھلک تمہیں بھی سناتا۔ یہ ہے قبر کے عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی
جب اس کے بعد قبر کی منزل کے بعد حشر کی منزل آتی ہے، انسان جس طریقے سے اس دنیا میں اعمال کر کے جائے گا اس طریقے سے اس کے ساتھ اس کے اعمال پیش آئیں گے۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کر کے جائے گا تو قرآن اس کے سامنے ایک اچھی صورت میں کھڑا ہوگا، لیکن اگر وہ برائیاں کر کے جائے گا تو وہ برائیاں اس کے سامنے ایک بدکار شکل کی صورت میں اس کے سامنے کھڑے ہوگی، اور اس دن جب جہنم سامنے ہوگی، جنت سامنے ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے سوال و جواب دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھ سے میرے حساب کو آسان فرما۔ یہ ہے جو آخرت کی منزل جو ہمیں طے کرنا ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو اب مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کوئی بھی کافر تمہارے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی بھی مشرک تم سے بات کرنے کے لیے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی، کوئی شخص اور کوئی بھی مشرک تمہاری مسجدوں پر حملہ آور نہیں ہو پائے گا، تم پر کوئی الزام نہیں لگا پائے گا، تمہاری مسجدوں کو توڑنے کے لیے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ تمہاری مسجدوں پر اور تمہارے مدرسوں پر اپنے بلڈوزر چلائے۔ لیکن وہ دو چیزیں کیا تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا؟ وہ دو چیزیں تھیں کہ ہم نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، ایک وہ قرآن ہے، دوسرا وہ ہماری احادیث۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ قرآن و حدیث ہم اگر اپنے درمیان غور کریں تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی الفاظ ہی سے پڑھنے سے بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ہم الفاظ کیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ میں رب کریم کیا کہتا ہے، سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے، سورہ ناس میں کیا کہتا ہے، کسی بھی صورت کا کوئی ترجمہ نہیں پتا۔ ہم الفاظ ہی سے غافل بیٹھے ہیں، بلکہ ہم اپنے قرآن کو ایک غلاف میں لپیٹ کر اس کو اپنے بغل رکھ دیتے ہیں، ہم اسے پڑھتے نہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 سال میں سورہ بقرہ کو یاد کیا۔ پتا چلا کہ 2 سال میں یاد کیا، کس طریقے سے یاد کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک آیت یاد کرتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، جب اس پر عمل کرنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو جاتا کہ اب یہ آیت پر میرا پورا عمل ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد دوسری آیت یاد کرتا تھا۔ 2 سال میں سورہ بقرہ یاد کر لی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں، نبی جیسا لباس نہیں، وہ نبی جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدائیں لگایا کرتا تھا، راتوں کو اٹھ کر نماز اتنی لمبی صرف امتیوں کے لیے پڑھا کرتا تھا کہ اس کے پیر میں ورم آ جایا کرتے تھے، یا ربی امتی کی صدائیں لگاتے ہوئے وہ نبی چلا گیا۔ لیکن ہمارے چہرے پر ابھی تک داڑھی نہیں آئی، وہ نبی جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے 70 مرتبہ 70 ہزار فرشتے زمین پر اتر جایا کرتے تھے، اس نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے فرشتے قطاریں لگا کر زمین پر اتر جایا کرتے تھے۔ اس نبی کے چہرے میں کیا کمی تھی کہ ہم نے اپنے چہروں سے داڑھیاں کٹوائیں؟ اس نبی کے کردار اور اخلاق میں کیا کمی تھی کہ ہم نے اپنے طریقہ بدل دیا؟ اس نبی کے لباس میں کیا کمی تھی کہ ہم نے اس کا لباس چھوڑ دیا؟ اس نبی کے اقوال میں، اس نبی کے کھانے کے طریقے میں کیا کمی تھی؟ نہ ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہو رہی ہیں، نہ ہمارا بولنا سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا چلنا سنت کے مطابق ہے، حتیٰ کہ کوئی چیز بھی ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم جدھر بھی دیکھیں مسلمان پریشان نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں دیکھیے تو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، کشمیر کی طرف دیکھیے تو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، فلسطین کی طرف دیکھیے تو مسلمان ہی ذلیل و خوار نظر آتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کی حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی کافر شخص اس دنیا سے جاتا ہے،
جب کوئی نیک شخص اس دنیا سے جاتا ہے اور قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو قبر اس سے 3 سوال کرتی ہے. وہ سوال کیا ہے کہ اس سے کہتی ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی هذه الرجل لمحمد، کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہو. اگر وہ شخص نیک رہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا. لیکن اگر بندہ برا ہوتا ہے اور اس سے منکر نکیر 2-3 سوالیں کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاؤلا ادری مجھے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا. پھر اس پر اسی طریقے سے عذاب مسلط ہوتا ہے کہ اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط ہوتے ہیں. ایسا ازدھا مسلط کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ سرزمین پر، اس زمین پر یعنی دنیا میں اگر وہ ایک پھونک مار دے تو قیامت تک اس سرزمین پر کوئی آگ نہ اگے، کوئی گھاس نہ اگے. ایسے ازدھے اس پر قیامت تک مسلط کر دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ قرآن اور احادیث پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.